اور علم کے بارے میں ہمارے علماؤں نے، کچھ علماؤں نے یہ تشریح دی کہ علم دین نہیں، علم دنیا بھی علم ہے، ہر نفع دینے والا علم. اور یہ ایک وقت تھا جب مسلمان اس میں اول درجے پہ تھے. ابو علی سینا جو ہے نا، جن میں آج بھی میڈیکل کی کتابیں ان کی نالج کے بنا خالی ہے. ابو علی سینا کی کتاب چلتی ہے. واسکو ڈی گاما جو گیا تھا نا، تو وہ جب اس کی کھوج کیا تھا تو جو نقشے بنائے تھے وہ نقشے کس کے تھے؟ عربی وہ ایک ریسرچر تھے، وہ ان کا نام تھا میر صادق، کچھ اچھا نام تھا، محمد میر. اور یہ جتنے بھی سائنس کا یہ میسائل، اے پی جے عبد الکلام، جتنی بڑی بڑی کھوج ہے نا، انوینشنس ہے، وہ سارے مسلمانوں نے کیے. لیکن آج مسلمانوں نے، آج اس 3-4 صدی کے بیچ میں جو وقت آیا ہے، اتنا برا وقت آیا مسلمانوں کے لیے کہ مسلمانوں نے علم حاصل کرنے سے تو کوئی سابقہ ہی نہیں رکھا. بس صبح شام، اور یہ ماؤں نے بیڑا غرق کر دیا پورا. بس صبح اٹھے، ماں کو لگتا ہے بس میں نے کھانا بنا دیا نا، ان کو بھرا دیا، اچھے سے کھلا دیا. پہلے کی مائیں کھانا ہی نہیں دیتی تھی، بولتی بیٹا پڑھائی پہلے، بعد میں ہو جائیں گا تو کھانا ملے گا. کیونکہ جانور بھی کھانا کھاتے ہیں نا. انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ صرف کھا لیے پی لیے سو گئے مر گئے یہ زندگی تھوڑی ہے. زندگی میں ہمیں اپنے بچوں کو ماں کے پیٹ سے پڑھانا ہے. وہاں اسرائیلوں کو دیکھو کہ وہ پیٹ میں تمہارے لیے 1000 کارٹونز بنا دیے، انہوں نے بھیج دیے. اپنے بچوں کو کبھی وہ کارٹون دیکھنے نہیں دیتے، اپنے بچوں کو فضول کام نہیں کرنے دیتے. جب ماں پریگننٹ ہوتی ہے نا، تب سے اس کی پرورش بچے کی شروع کر دیتی ہے وہاں کی گورنمنٹ، کہ اس میں ایک اچھی عادتیں ڈیولپ ہو. لیکن کیا کرے، دین سے خالی ہے. تو پیٹ سے، اور یہ ہمارے سامنے مثال ہے نا سرکار غوث اعظم کی. اللہ کے کتنے ولی ایسے ہوئے جو ماں کے پیٹ میں سیکھ کر آئے. ماں کے پیٹ میں 18 پارے میرے غوث اعظم یاد کر کے آئے تھے، حفظ تھے 18 پارے. جب پوچھے کہاں پڑھا، کہا ماں کے شکم میں. ہماری امی 18 پارے کی حافظ تھی، جب وہ پڑھتی تھی ہمیں یاد ہو گیا. تو ماں اگر قرآن پاک کی تلاوت کریں گی، شکم میں بچہ ہوگا تب، بچہ بڑھے گا تب، تو بچہ اپنے آپ عالم دین پیدا ہوگا اور حافظ قرآن بھی پیدا ہوگا. لیکن ماں ہی اگر نہیں پڑھتی ہے، ماں ہی نہیں پڑھتی، ماں کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو تو آج کل بہت اچھا آ گیا. پہلے ہمارے بچپن میں یہ ٹی وی نہیں تھا، یہ فیس بک واٹس ایپ نہیں تھے نا، تو مائیں کیا کرتی تھی، ایک روٹین تھا کہ بس عبادت تھی، اچھی باتیں تھی، نیٹنگ تھی، اسٹیچنگ تھی، اور اچھے کام تھی، اور اچھے اچھے چیپٹرز پڑھائے جاتے تھے، اور اتنے اچھے اچھے مورل سائنس پڑھائے جاتے تھے کہ زندگی میں ایک اچھا انسان بن کے، جینیس بن کے بچہ بڑھتا تھا. آج کل تو مائیں ان کو ایک موبائل، ایک 4 مہینے کے بچے کو پکڑاتی ہے موبائل، وہ سوچتی نہیں کتنا برباد کر رہی ہے اس کو. ہمارے زمانے میں کسی کو چشمے نہیں لگتے تھے، آج کل تو ہر 2 سال 4 سال کے بچے کو چشمے لگے ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ماؤں نے اپنی ذمہ داری سے اپنا منہ موڑ لیا ہے. ماؤں نے 4 مہینے کے بچے کو موبائل پکڑا دیا ہے. بولے ماں باجی کیا کرے، میں نے کئی گھروں میں دیکھا، میں نے ڈانٹا، میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، کیوں دے رہے ہو اپنے بچے کو موبائل؟ ایک بار سے آگ دے دو ان کے ہاتھ میں، لیکن موبائل نہیں دو. اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا اور ان کی زندگی خراب کر رہے ہو آپ. موبائل سے معلوم ہے کتنے اس میں سے وہ نکلتی ہے، ریسز نکلتی ہے، اور کتنی اس کے اوپر برین کے اوپر افیکٹ کرتی ہے، اور آنکھوں پہ افیکٹ کرتی ہے. پوری ہڈیاں خراب ہو جاتی ہے، جسم خراب ہو جاتا ہے، فٹ آنے لگتے ہیں. اور ایک ڈرگ جو پیتا ہے نا، جو بچے، جو لوگ ڈرگسٹ ہو جاتے ہیں، جو شرابی ہو جاتے ہیں، ڈرگ لینے والے ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بنا رہتے نہیں نا، پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے موبائل کے بھی ایڈکٹ ہو گئے. موبائل سے اتنے پاگل ہو گئے کہ ذہن میں کچھ گھس ہی نہیں رہا. اتنی مہنگی مہنگی کتابیں، ہمارے زمانے میں تو 2500 میں پوری کتابیں آ جاتی ہوں گی، 1000 میں. آج کل تو ایک ایک کتاب 2500 کی ہے. اس کے بعد وہ 2500 کی کتاب کا ایک چیپٹر پڑھا نہیں جاتا. اور اسکول والے بھی کیا شاندار ہے کہ بڑھیا انہوں نے لیپ ٹاپ دے دیا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہے اتنے چھوٹے عمر کے بچے ہیں، شیطان تو بہت خوش ہو گیا لیپ ٹاپ دیکھ کے. تھوڑی دیر میں بچہ چیپٹر میں رہتا ہے، تھوڑی ماں ادھر ہوئی تو پھر وہ چیپٹر سیٹ کے وہ مائنڈ کرافٹ اس پہ ہو جاتا ہے. ماں بنی ہے ہم تو، ہمیں ہما وقت 24 گھنٹے اس کا واچ کرنا پڑے گا. بچے کو کچھ بنا کے سماج کو دینا پڑے گا. ماؤں سے بہت دبانا گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو بناؤ، سماج کو اچھا انسان دو، سوسائٹی کو اچھی پرسنالٹی دو. صرف کھلانا پلانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ان کی زندگی، ان کا مورل بنانا آپ کی زندگی. آپ کو کچھ بنا کے دینا ہے اپنے بچوں کو.
علم حاصل کرنا صرف دنیائی دینی علم نہیں ہے. دینی علم تو اتنا ضروری ہے. فرض کتنا ہے؟ پورے قرآن کا حفظ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا, پوری بخاری شریف رٹ لینے کا حکم نہیں دیا. جس نے رٹ لیا پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اتنا علم دین حاصل ہو کہ حج کیسا کرنا ہے, نماز کیسی پڑھنا ہے, زکوٰۃ کتنی دینا ہے, کیسی دینا ہے, وراثت کتنی ہے, بیٹے کا حق کتنا ہے, بیٹی کا حق کتنا ہے, بہن بھائیوں کا حق کتنا ہے, اپنے بڑوں کی کیسی عزت کرنا ہے, نماز کیسا پڑھنا ہے, وضو کیسا کرنا ہے, یہ اتنا علم تو ہر مسلمان مرد اور عورت میں حاصل کرنا فرض ہے. حاصل کرے بنا اگر کسی نے عبادت کی نا اور پتہ لگا وضو ہی صحیح نہیں تھا تو نماز کہاں سے ہو. اسی لیے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں, پکارتے ہیں, آؤ نا آؤ. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, ہم دین کی خدمت کرتے رہے. اللہ سے آپ دعا کریں مرتے دم تک ہم کرتے رہے. لیکن ہم کیوں کرتے ہیں کہ ہم سماج کو, ہم کو جو عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے, ہم ان کو عطا کریں, ان کو دے, ان کو سکھائے, اور انہیں ڈاکٹر بھی بنائے, انجینئر بھی بنائے, کلکٹر بھی بنائے, وکیل بھی بنائے, انہیں سائنسداں بھی بنائے, ان کو بڑے بڑے سائنٹسٹ بنائے, اور ساتھ میں انہیں عبادت گزار بنائے, انہیں اللہ کا خوف پیدا. ان کو بچپن سے سب سے اچھی تربیت ہے اللہ دیکھ رہا ہے. ماں باپ کی سب سے اچھی تربیت کا ایک جملہ سب سے بڑا ہے, اور وہ جملہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے. بچہ اگر اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اسے کس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن آج بچے کیا ہو رہے ہیں, 10-12 سال کی عمر میں اسے باتھ روم جانے میں ڈر لگتا ہے. بچے کو ڈر لگ رہا ہے, اللہ سے ڈر نہیں لگ رہا اس کو کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں تو اللہ جہنم میں ڈال دے گا. اسے اللہ کا خوف نہیں ہو رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, میں جھوٹ بول رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں ڈال دے گا, کیونکہ سکھایا نہیں جا رہا نا. بس اسے بھوت شیطان کی پکچر دیکھے, بھوت شیطان دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں بھوت شیطان وہ ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. ہمیں ہمارے سماج میں نا, میری آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے, 2 روٹی کھاتے ہو 1 روٹی کھاؤ, 1 روٹی کھاتے ہو آدھی روٹی کھاؤ. ان باپوں سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی فیسلٹیز دے کے سمجھتے ہیں میں نے بہت اچھا فرض ادا کر دیا, بہت اچھا کام کر دیا. نہیں کیا. اپنا وقت دے, 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم دے اپنے بچوں کو, ان کو پڑھائے لکھائے, ان کے پڑھائی کے بارے میں جانے, ان کے اسکول میں برابر پیرنٹس میٹنگ میں جا کے پتہ کرے میرا بچہ کیا کر رہا تھا کیا نہیں کر رہا تھا. کھانا کم کھلائے, ان کی فکر زیادہ کرے کہ وہ بعد میں اچھے سے کھا سکے, خود اپنے سیلف ڈیپینڈ ہو سکے, ڈیپینڈنٹ بن کے باپ کے سہارے نہ رہے. ان کو اللہ تعالیٰ سیلف ڈیپینڈ بنائے, ان کو نیک بنائے. ان کو کھانا کیسا کھانا ہے, سامنے سے کھانا ہے, بیچ میں چپڑ نہیں کھانا ہے, کنارے سے نوالا بنانا ہے, 3 انگلی سے ایسا کھانا, یوں کھانا ہے. یہ سب تربیت کی بات ہے اور یہ علم ہے. علم صرف کتابی علم, کئی ایسے کتابی علم والے ہیں جو بڑے بڑے PhD کر لیے, بڑے بڑے ڈاکٹریٹ بن گئے, بڑے بڑے یہ بن گئے, لیکن ابھی ان کو نہ کھانا کھانا آتا ہے, جمعہ کی فضائل کیا ہے وہ نہیں معلوم ہے, قبرستان میں جانا تو فاتحہ دینا نہیں معلوم ہے, انہیں اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرنا نہیں آتا ہے, ان کو صحیح طریقے سے وضو کرنا نہیں آتا ہے. پھر وہ علم نہیں ہے. آقا نے فرما دیا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کی دیوار پار کرنی کیوں نہ پڑے. چین میں کون سی دیوار, چین میں کون سا علم تھا؟ آقا نے چین کی دیوار کی مثال دی نا. چین میں کوئی علم تھا, کوئی دینی علم تھا؟ لیکن نہیں, دنیائی علم کے لیے بھی آقا نے فرمایا کہ علم حاصل کرو, کہیں پیچھے نہیں ہو جانا. ساری قوموں سے تمہیں پیچھے نہیں ہونا ہے. تم مسلمان ہو, تم شاندار دین والے ہو, تمہیں دین کا پرچم لہرانا ہے, تمہیں دین کے لیے اپنے آپ کو علم سے پورا آراستہ کرنا ہے, سجانا ہے. علم اکیلے میں آپ کا دوست ہے, ساتھی ہے, سفر میں آپ کا ساتھی ہے. علم اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے, اور علم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی بہکا نہیں پڑ سکتا, پھسلا نہیں سکتا, بگاڑ نہیں سکتا, برباد کر نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس علم ہے آپ دھوکہ نہیں کھا سکتے. علم کی جانب آ جائے, اور ہمیں دین کا بھی علم اور دنیا کا علم, دنیا کے علم کی بھی باقاعدہ فکر کرنا ہے. کم سے کم اپنے اوپر خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ علم کے لیے خرچ کرے, زیادہ سے زیادہ اسکولوں مدرسوں کو کھلوانے کی کوشش کرے, کہ جتنے بچے وہاں پہ پڑھ کر کامیاب ہوں گے رہتی دنیا تک, اور مرنے کے بعد بھی ہماری روح کو ہماری قبر میں اللہ تعالیٰ ثواب پہنچاتا رہے گا. اللہ راضی اس سے ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کے لیے محنت کریں, دوسرے کے لیے کام کریں. ایک مثال بتا کے بیان ختم کرتی ہوں. ایک مرتبہ کی بات ہے, یہ جو ابلیس ہے نا, یہ تو وقت ہمیں بربادی کرنے کے لیے تولا رہتا ہے, برباد کرنے کو تولا رہتا ہے. اور اس نے اپنے پورے چیلے پھیلا رکھے ہیں. ابلیس کے جو چیلے ہیں نا وہ پورے پھیلے ہوئے ہیں. روز جیسے اس کے آفس میں وہ ہوتا ہے نا
पंचिंग, वैसे वो शैतान आके पंचिंग करते हैं और फिर सुबह से अपनी ड्यूटी पे, वो 24 घंटे ड्यूटी पे लगे रहते हो, और कसम तो खा ही लिया है, कसम खाया है। और कसम क्यों खाया? अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बना दिया, फरिश्तों से भी ज्यादा इल्म अल्लाह ताला ने इज्जत दी है ना, इंसान को दी है, फरिश्तों से बड़ा मकाम दिया है इंसान को। क्यों? सिर्फ इल्म की वजह से। जब आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी ना अल्लाह ने, तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म लदूनी दिया और सारी अशिया के नाम अल्लाह ने याद करा दिए। अल्लाह चाहे तो एक लम्हे में याद हो जाए सब, अल्लाह वैसा इल्म हमको अता फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने सारी अशिया की नाम उनको याद करा दिया, आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत आदम को। अब वो तो सब याद किए हुए थे, फरिश्तों से उनके सामने उनका कंपटीशन कराया, सारे फरिश्तों से पूछा बताओ ये चीजों के नाम क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से अपने हबीब को भेजना था, और हबीब ही तो दुनिया के बनाने का बाइस है ना। तो अल्लाह ताला को आदम को तो जिताना था, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी अशिया के नाम याद करा दिए, सारी लैंग्वेजेस सिखा दी, और इधर फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों बताओ इसको क्या कहते हैं। फरिश्ते खामोश, कहने लगे या अल्लाह सुबहानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, अल्लाह तू पाक है, तुझको मालूम है हम नहीं जानते मौला, सुबहानक ला इल्म लना। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बार बार ये बोलना, अल्लाह हमें नहीं मालूम, अल्लाह हमें नहीं मालूम। ये नहीं मालूम बोलना भी इल्म है, मालूम है। फारूक आजम से किसने पूछा कि इल्म क्या है, तो कहा कि अल्लाह की किताब का इल्म हासिल करना, अल्लाह की किताब में जो है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो भी इल्म है। और साथ में किसी से अगर कोई पूछे और उसको नहीं आता तो कह दे कि ला इल्म लना, मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम बोलना भी बहुत बड़े कलेजे की बात है ना, वरना वो तो मुझे नहीं मालूम, यानी तो बहुत मेरी इंसल्टिंग हो गई। इसको भी फारूक आजम ने इल्म में शुमार किया कि उसने एक्सेप्ट तो किया कि मुझे नहीं मालूम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब जब फरिश्तों ने कहा कि ला इल्म लना, और फिर आदम अलैहिस्सलाम से पूछा तो उन्होंने सारी अशिया के नाम बता दिए, हर चीज का नाम बता दिया, सब अब इम्तिहान में पास हो गए। अब जब पास हो गए तो एक कंपटीशन था, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को, अब सजदा करो मेरे आदम को। तो आदम को इज्जत का बाइस भी इल्म बना। आदम अलैहिस्सलाम को जो इज्जतें मिली फरिश्तों से बढ़कर, वो इल्म की वजह से मिली। और आज आदम की औलाद ने क्या किया है इल्म का, कि इल्म दुनिया भी ले और आखिरत का भी ले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया इल्म में मास्टर डिग्री दी है, मास्टर ऑफ सोशियोलॉजी किया है मैंने, MA किया है, सुभान अल्लाह। और उसके बाद LLB का भी पूरा फाइनल ईयर तक किया है, और उसके बाद आयुर्वेद रत्न भी किया है, डॉक्टरी का, मेडिकल आयुर्वेद का डॉक्टर। और उसके बाद में आलिम दीन बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला के इस अजीम तोहफे से अल्लाह ताला ने मुझे नागपुर में, माइक बंद रखे अपने, नागपुर में भी जितनी अशर एकेडमी वगैरह है, उन लोगों ने मुझे वुमेन सेल का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मतलब मेरे हाथ के, मेरे मातहत बड़ी बड़ी MD डॉक्टर्स को का नाम लिखा होता है उस बुक में, और उसमें सबसे ऊपर नाम हमारा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अल्लाह ताला ने इज्जत दी, लेकिन हमने उसको कभी लगने नहीं दिया। लोग कहते हैं मुझको, बाजी आपको इतना दिया अल्लाह ताला ने, इल्म दिया, नूर दिया, और दुनिया और आखिरत का भी इल्म दिया, इतना दिया, लेकिन कभी आप में घमंड नहीं देखा। मैंने कहा घमंड आ जाए तो फिर वो जाहिल है। मेरी नज़र में इल्म हासिल करके अगर वो घमंडी बन गया ना, तकब्बुर वाला बन गया, तो फिर वो जाहिल है। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, जब कश्ती चलती है ना पानी में, तो तभी तक चलती है, तैरती है, जब तक पानी उसके अंदर नहीं आता। पानी जिस दिन उसके अंदर आ जाता है वो डूब जाती है। वैसे जो कश्ती है ना वो हम है, और पानी जो है वो दुनिया है। दुनिया अगर अंदर आ गई ना हमारे, हम दुनिया में रहे लेकिन दुनिया को अपने अंदर नहीं आने दे। हम डाउन टू अर्थ रहे, घमंड गुरूर से दूर रहे, और अल्लाह ताला हमें घमंडी गुरूर वाला न बनाए। हमें अल्लाह ताला हमेशा एक हकीर बनाए रखे, दिल में अपने आप को हकीर सोचे। तो फरिश्तों के ऊपर फकीयत जो मिली आदम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह ताला ने सिर्फ इल्म के बदौलत दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म की वजह से फजीलत मिली। फिर अब उसने कसम खा ली, किसने मालूम है? सबको, सब पहचानते उसको। कौन था वो? कौन था? इब्लीस। उसको तकलीफ हो गई, उसने कहा अच्छा
اب ایسا ہے اس آدم کو اتنی بڑی عزت مل گئی، فرشتوں سے سجدہ بھی کرا دیا، میں تو نہیں کیا، اب وہ اکڑ گیا، اکھڑ گیا، اکڑا تو کیا ہوا، 6 کروڑ برس کی عبادت بیکار ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو ملعون قرار کر دیا، وہ ابلیس بن گیا، کیا تو فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ پھر اس نے قسم کھائی، اللہ اس آدم کو نہ، اس کی اولاد کو مرتے دم تک بہکاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا ہے، اپنی پوری اولادوں کو، اس کے پورے جتنے شیطان ہیں، اس شیطانوں کو اس نے ڈیوٹی پہ لگا کے رکھا ہے۔ وہ ڈیوٹی ہما وقت پوری اس ڈیوٹی میں رہتے ہیں کہ کہاں اچھا کام ہو رہا ہے اس کو کیسا خراب کرنا ہے۔ کوئی علم کی بات بتا رہا تو اس میں کیسی ایپ نکال کے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ویسا ہے، ارے وہ تو ایسا ہے، وہ تو ویسا ہے، ایسا بول کے علم سے بچانا۔ تو ویسے صبح سے وہ کام میں لگے رہتے ہیں اور پنچنگ کرتے ہیں باقاعدہ، میں نے یہ کام کر کے آ گیا۔ ایک دن وہ بڑے اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، ابلیس عنایت تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سارے جتنے ماتحت کام کرنے والے شیطان تھے نا، وہ سب کے سب اپنی اپنی ڈیوٹی کی بات بتا رہے تھے شام میں کہ آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، آج میں نے یہ کیا، انہیں اتنے خرابی کام کیے۔ تو ایک آیا کہنے لگا میں نے میاں بیوی کو جھگڑا کرا دیا۔ ابلیس خوش، کچھ نہیں اتنا خوش نہیں ہوا، بیٹھ رہا۔ اچھا، ایک نے کہا میں نے ایسے بدتمیزی کرا دی، خوش ہو گیا، کچھ نہیں بولا، کچھ نہیں کہا، یعنی خوش نہیں ہوا اچھی طریقے سے۔ ایک نے کہا میں نے 2 مسلمانوں کو جھگڑے کرا دیے جا کے، تو ابلیس کو اتنی کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ ایسے سب اپنی اپنی بات بتاتے رہے، تو ایک جو چھوٹا شیطان تھا نا، سب سے پیچھے چھپ کے بیٹھا تھا، مائک بند کرے۔ تو ایک جو سب سے چھوٹا تھا باریک شیطان، وہ بیچارہ ایک دم چھپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور ڈر رہا تھا کہ میرا جو سردار ہے یہ تو اتنے بڑے بڑے گناہ، کسی نے مسلمانوں کو لڑوایا خوش نہیں ہوا، میاں بیوی کو لڑوایا خوش نہیں ہوا، میں نے اتنی بدتمیزی، اتنے خون کرا دیے، ڈاکے پڑا دیے، کوئی خوش نہیں ہوا۔ اب میں نے تو آج چھوٹا سا ہی کام کیا، زیادہ بڑا کام ہی نہیں ملا میرے کو، آج کوئی الو نہیں بنا میرے باتوں پہ۔ تو وہ ڈر رہا تھا میں جاؤں گا تو نہیں معلوم میرے کو مار پڑ جائیں گی پکا پکا، کہ تو نے اتنا صحیح کام کیا ہے تو ایک بھی کام سے خوش نہیں ہوا اتنا۔ تو پھر وہ ڈر ڈر کہا چل تو بتا، تو کیوں چھپ ہے، کیوں چھپ رہا ہے، ذرا بتا تو نے آج دن میں کیا کام کیا، آج دن کی رپورٹ پیش کر۔ تو جو چھوٹا والا شیطان تھا نا، چھپ کے بیٹھا تھا، وہ بڑا ڈرتے آیا، اور ڈرتے آیا اور کہنے لگا سردار، بولے کیا کام کیا؟ کہا معلوم میرے سے آج بڑے تو کوئی ملے نہیں مجھ کو کہ میں بڑا گناہ کرا تھا کسی سے، بس اتنا سا ہی کام ہوا، بہت دیکھا کوئی نہیں ملا، بس اتنا سا کام ہوا کہ ایک بچہ نا اپنا بستہ ٹنگا کے اسکول جا رہا تھا، مدرسہ جا رہا تھا، تو میں نے اس کو کھیل میں لگا دیا۔ اس نے بستہ رکھا، میں نے اس کو بہکایا اور بہکا کے اسکول جانے سے، مدرسے جانے سے روک دیا اور اس کو کھیل کے میدان میں لگا دیا۔ یہ بات سننا تھا کہ وہ جو ابلیس بڑے دیر سے مایوس پڑا ہوا تھا نا، اتنے بڑے گناہ سننے کے باوجود ایک دم گھٹ کے اٹھا، ایک دم خوش ہو گیا، ایک دم توانا ہو گیا، ایک دم بولا رہی طرح جلدی آ میرے گلے لگ جا، تو بہت اچھا ہو گیا، بہت اچھا کام کیا۔ سب بولے سردار ہم نے اتنے بڑے بڑے کام کیے، تو خوش نہیں ہوا؟ اور یہ اس نے اتنا سا کام کہ بستہ ہٹا کے اس کو اسکول سے روک دیا اور کھیلنے میں لگا دیا، تو اس میں تو اتنا خوش ہو گیا؟ سردار سے کہا تم اتنے خوش ہو گئے؟ کہا اس بچے نے جو کام کیا وہ تم سب سے بڑا کام ہے۔ بولے کیسے؟ بولے وہ بڑا کام اس لیے کہ اگر یہ مدرسہ چلے جاتا، یہ اسکول چلے جاتا، یہ علم حاصل کر لیتا، تو پھر نئے مسلمان ہو کے کسی مسلمان سے نہیں لڑتا، یہ شوہر ہو کے اپنی بیوی سے نہیں لڑتا، یہ بچہ ہو کے اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں بنتا، پڑھ لیتا تو یہ مسلمان میں جھگڑے نہیں کراتا، یہ غیبت چغلی نہیں کرتا، یہ کسی کا خون خرابہ نہیں کرتا۔ تو انہیں جو کام کیا ہے سارے گناہوں کی جڑ کر دیا، سارے گناہوں کی جڑ علم حاصل نہیں کرنا ہے۔ علم حاصل نہیں کرے تو وہ شیطان تم پہ حاوی ہو کے شان سے سواری کرے گا، سواری کرتا ہے۔ جو علم نہیں سیکھتا نا اس کے اوپر سوار رہتا ہے بڑھیا، اور سواری کر کے بڑھیا کبھی یہ کام کراتا ہے، کبھی وہ گناہ کراتا ہے، کبھی وہ تکبر۔ کئی عورتوں کا پرابلم تو یہی ہے نا کہ پڑھائی لکھائی کچھ کی نہیں ہے، اب رئیس آدمیوں کی بیویاں بن گئی، تو وہ سمجھتی ہے میں ہی بہت بڑی پرائم منسٹر بن گئی ہوں۔ ارے کچھ پڑھی لکھی ہوتی تو کچھ دماغ آتا کہ بھائی علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا کتنا اچھا کام ہے، میں بھی تو کچھ کر لوں کہ بس بیوی رئیس کی بیوی بن کے میں خوش ہوں، یا رئیس بیٹوں کی ماں بن کے میں خوش ہوں۔ ارے یہ پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بہت تھا، قارون کے پاس بھی بہت تھا، سب پڑے ہوئے عبرت بنا دی اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ کچھ اپنے آپ کو بھی تو کچھ کرو نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ خود کو بلند کیجیے، خود کو اپنے آپ کو سواریے، روز اپنے آپ میں اپنے عیبوں کو نکال کے الگ کیجیے، اپنا حساب اللہ کے پاس ہو، اس کے پہلے اپنا حساب کیجیے، روز اپنا حساب کر کے رات کو سوئیے۔
نہ جانے آج رات میں موت آ گئی تو پھر میں اتنے عیب لے کے مروں گی. اللہ میرے عیبوں کو پاک کر دے، صاف کر دے. اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ مجھے گھمنڈ غرور سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے رات و دن ڈاؤن ٹو ارتھ رہنے والا بنائے. ہمیشہ علم حاصل کرنے میں لگا. اور علم کیسا ہوتا ہے؟ کہیں سے بھی علم حاصل کرنا ہے. جتنی کتابیں چاٹ ڈالو اس کو پڑھو. کتابوں سے جو علم ملتا ہے کہیں سے نہیں ملتا. کتابوں سے پڑھو اس کو. یہاں تک کہ میری تو عادت یہ تھی کہ آج کل تو پولیتھین میں پیکٹ میں کچھ آتا ہے، پہلے تو کرانے میں کاغذ آتا تھا، پیپر آتا تھا. پیپر میں بھی جو کھولتی تھی نا میں پیکٹ، وہ کاغذ کی پڑیا، تو پڑیا میں بھی جو لکھا ہوتا تھا میں اس کو بھی چاٹ لیتی تھی، پورا پڑھ لیتی تھی. پڑھتے رہے. تو وہ ہوتا یہ تھا کہ جب ڈاکٹروں کے پاس بچوں کو لے جاتی تھی نا، تو ڈاکٹرز کے اپنے حساب سے دوا نہیں لکھتے تھے، میرے حساب سے دوا لکھتے تھے. ایم ڈی کے اسٹوڈنٹس کے بڑے وہاں کے میڈیکل کالج کے ڈین ڈاکٹر گپتا اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس ایم ڈی والوں کو بتاتے تھے تمہیں معلوم ہے رہنے کس کو بولتا ہے؟ یہ ان کو معلوم ہے اتنی عمر میں، جبکہ یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ نہیں تھی. تو یہ اگر ہم گین کریں گے تو سب آئے گا نا. ہم کو علم سیکھنا ہے. ہمارے گھنٹوں ہم کو ٹی وی میں برباد نہیں کرنا ہے، ہم کو موبائل میں برباد نہیں کرنا ہے. وہ کیا آتا ہے، شارٹس آتے ہیں، اس میں کئی گھنٹوں نکل جاتے ہیں. ہمیشہ ہم ڈسکوری دیکھیں، اپنے بچوں کو ڈسکوری دکھائیے، نالج دکھائیے، ہسٹری دکھائیے. اپنے بچوں کو پورے سائنس کی ہسٹری دکھائیے. ہم مائیں سدھر جائیں گی نا، ہمارا پورا معاشرہ سدھر جائے گا. علم سے دنیا سنور جائے گی. اللہ ہم ماؤں کو علم حاصل کرنے والا بنائے. اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے کوئی بھول چوک غلطی خطا ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے نالے پاک کے صدقے مجھ گنہگار کو معاف کر دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو، ناگوارا لگی ہو، غلط لگی ہو تو تہہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.